بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک کا ورد کر لیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 50 سے 75% لوگ پریشان ہیں کہ یا پریشان ہوں گے، سوچتے ہوں گے قرآن پاک جو ہے ان کو پڑھنا نہیں آتا. صرف اسی وجہ سے پریشان ہے کہ کیسے حروف ادا کرنے ہیں، کہاں سے نکالنے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے، 20 سے 22 منٹ کی یا 25 منٹ کی ویڈیو. آپ اس کو دیکھ لیں. جب اس کو مکمل اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، اس ویڈیو سے آپ کو 29 حروف کی آواز نکالنے کا طریقہ آ جائے گا. یہ فن اور تجربہ میرے خیال میں آپ کو پوری زندگی میں کوئی نہیں بتائے گا. اگر آپ نے یہ ویڈیو سیکھ لی ہے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں پرابلم نہیں ہوگی، حروف کو ادا کرنے میں. سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں آؤٹ آف کنٹری کے جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ پرابلم ہوتی ہے، مساجد بہت زیادہ دور ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں اور یا خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل کی سکرین پہ دیا ہوا ہے. اگر آپ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے عبداللطیف بخاری آفیشیل. یوٹیوب پہ لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پہلے نمبر پہ آئے گا. آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو عبداللطیف بخاری آفیشیل، یوٹیوب پہ لکھیں پہلے نمبر پہ میرا چینل آئے گا. تو وہاں سے ویڈیو نکال کے آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن پاک. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ کا پارٹ نمبر 53 تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 29 حروف کی آواز کیسے نکالتے ہیں. یہ پرابلم آج آپ کی حل ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز. آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہجے کر لیتے ہیں. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم، میم الف زبر ما، ولم ما، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، ولما جاء، ہا میم پیش ہم، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با میم دو پیش بم، کتابم، میم نون زیر من، عین نون زیر عین، دال لام زیر دل، لام کھڑا زبر لا، دل لا، عند اللہ، حاضر ہی، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، مصدی، قاف لام دو پیش قل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، مصدق لما، میم زبر ما، عین زبر را، ہا میم پیش ہم، معہم. اب یہاں پر معہم کے بعد یہ لام نظر آ رہا ہے آپ کو. اس لام کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ نہیں روک سکتے، یعنی لام کا مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ آپ نہیں روک سکتے. اگر آپ رکیں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، آگے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لفظ سے پڑھیں یا ایک دو لفظ پیچھے سے پڑھیں. اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا، واو زبر وا، کاف الف زبر کا، وکا، نون واو پیش نو، وکانو، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، قبلو، یا سین زبر یس، تا فا زبر تف، یس تف، تا زیر تی، یس تف تی،
हा वाव पेश हू नून ज़बर ना, यस्तफ्तिहूना आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, गलल लाम ज़बर ला, गलल्ला लाल या ज़ेर ज़ी नून ज़बर ना, गलल्लज़ीना लाम के बाद या है, अलिफ है, लाम को जब लाम से मिलाएंगे तो बीच में या और अलिफ को छोड़ देंगे। काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, रा वाव पेश रू, काफारू रा के ऊपर पेश है, रा को ऊपर पढ़ेंगे। आगे वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश तो वाव मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। जब वक्फ करेंगे तो यहाँ पे तब भी एक अलिफ की मिकदार पढ़ेंगे, वक्फ नहीं करेंगे तब भी एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ा जाएगा। आगे ये जीम है, बाज़ औक़ात लोग परेशान होते हैं कि जहाँ पर जीम आ जाए वहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना, तो आज तवज्जो से सुन लें, गौर से सुन लें। जीम का मतलब होता है जायज़। आयत के दरमियान में जहाँ पर किसी जगह पर भी यानी जीम आ जाता है तो उसका मतलब जायज़ है, यानी वहाँ पे आप रुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। जब आप रुकेंगे तो आप आगे से पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। फा ज़बर फा, लाम मीम ज़बर लम, मीम अलिफ ज़बर मा, फलम्मा, जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ, हा मीम पेश हुम, जाअहुम, अलिफ के ऊपर मद है, इस मद को मद मुत्तसिल कहते हैं और इसकी मिकदार 3 अलिफ के बराबर है। आपने इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। जाअहुम, इस तरीके से। अब आपने प्रैक्टिस के तौर पे ये लाइन भी पढ़ लेनी है, मेरे साथ साथ कोशिश करें। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हा को नेक्स्ट पेज पे जो मीम है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस मीम के साथ जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, जिसके ऊपर जज्म है, इस मीम के साथ कनेक्ट नहीं करना, नहीं मिलाना। आगे जो मीम दूसरी है उसके ऊपर शद है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। हा मीम पेश हुम, मीम अलिफ ज़बर मा, हुम्मा, इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वहीं पर आपको बताऊंगा कि 29 हरूफ की आवाज़ भी कैसे निकालनी है। और पहले आप आए नेक्स्ट पेज पे चलें। चलें जी, नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मीम अलिफ ज़बर मा, आइन ज़बर आ, रा ज़बर रा, मा आरा, फा वो पिशफू, काफ ज़बर का, फा ज़बर फा, काफा रा वो पिशरू, काफारू, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही। यहाँ पे जा है, इस जा का मतलब है आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रुकते हैं तो पीछे से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे रुकेंगे तो बा के बाद जो हा है इस हा को साकिन कर देंगे। कैसे? कफारू बी। अगर आप नहीं रुकते तो मिला के पढ़ते हैं तो उस वक्त हा के नीचे जो खड़ी ज़ेर है वो पढ़ी जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट, बल्कि आगे वाली आयत से स्टार्ट करते हैं जो आपको मैंने 29 हरूफ बताए थे। पहले ये मुकम्मल कर लेते हैं। फा ज़बर फा, लाम आइन ज़बर ला, फला, नून ज़बर ना, फलाना, तालाम पिश्तुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हाजिर ही, फलानतुल्लाहि। लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाता है, यहाँ पर पुर पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, काफ खड़ा ज़बर का, फा ज़ेर फी, अलल काफी, रा या ज़ेरी, नून ज़बर ना, अलल काफिरीना। जब यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, काफिरीन, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ लेते हैं। माअरफू कफरू बि फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। बा हमजा ज़ेर बी, सीन ज़बर सा, बी सा, मीम शीन ज़बर मश, बी सा मश, ता ज़बर ता, रा वाउ ज़बर राउ, बी सा मश ता राउ, बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिही। अब यहाँ पर हा के ऊपर मद भी है, इस मद को मद मुनफसिल कहेंगे, मद मुत्तसिल नहीं है।
اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ اس کی مقدار ہے۔ بی سا حمزہ ساکن ہے، یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے، اور جھٹکا دیتے ہوئے قلقلہ نہیں کرنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے قلقلہ دے دیا تو سمجھ لیجئے گا آپ نے حمزہ ساکن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ بی سا مشتراؤ بھی، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے انفسہم، یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ کا جو مخرج ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر جب زبر ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، حمزہ آ ای او، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے نون، انفسہم، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ نون کے اوپر غنہ ہوگا، کیونکہ اخفا، حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے فا، تو یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ ان، اس طریقے سے۔ اور نون کا مخرج کوئی مشکل نہیں ہے، انفسہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے، نون نون۔ یہ جو اوپر والے دانت ہیں، اوپر والے دانتوں سے تھوڑا سا جو یعنی دانتوں کی جڑیں ہیں، جڑوں کے ساتھ مسوڑے ہیں، مسوڑوں سے جو اوپر والی جگہ ہے وہاں سے آپ نے زبان کو ٹچ کرنا ہے، زبان کا فرنٹ بھی ٹچ نہیں کرنا، زبان کے فرنٹ سے تھوڑا سا پیچھے والی جگہ وہ اس جگہ پہ لگائیں گے جو دانتوں کے اوپر والی جگہ ہے، تب یہ نون پڑھا جائے گا صحیح طریقے سے۔ ان، اس طریقے سے۔ فساہم، فا پیش فو، فا کا مخرج پہلے بھی آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، اب پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا کہ 29 حروف کو پڑھنے کا طریقہ، تو اس کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ فا کا مخرج ہے، اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ والی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا فا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یہ ہے فا کا مخرج اور فا کا ساؤنڈ۔ فا کا ساؤنڈ اس طریقے سے آئے گا، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں فا فا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا، ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا۔ فا کو پڑھتے ہوئے کبھی بھی ہونٹ گول نہیں کرنے، اگر آپ ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے گا فا اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ فا فا، جو آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا ہے، جو مخرج بتایا ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب فا کے بعد ہے سین، سین زبر سا، ہا میم پیش ہوم۔ سین کا مخرج کیا ہے؟ آپ کو میں ڈیفینیشن کی طرف لے کر نہیں جا رہا، مخرج کی طرف نہیں لے کر جا رہا جو کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آسانی سے پتہ چل جائے، مشکل نہ ہو، آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ سین کا مخرج ہے، زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ آپ نے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے بھی نہیں لگانا، نیچے والے دانتوں کے کنارے سے بھی نہیں لگانا، کم از کم اتنا پیچھے ہو، اتنی جگہ ہو درمیان میں کہ وہاں سے سیٹی کی آواز نکل سکے۔ اگر آپ نے زبان کو دانتوں سے ٹچ کر دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ سین اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا۔ کیسے؟ سا سا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ جو بیچ میں آواز آ رہی ہے یہ سیٹی ہے، کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے سین، اس لیے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اگر سیٹی نہیں آئے گی تو یہ سا پڑھا جائے گا، اس لیے ہم نے اس میں سیٹی ادا کرنی ہے۔ انفوسا، فوسا، اس طریقے سے۔ ہم، ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اور یہ وہ اس حلق سے ادا ہوتا ہے جس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ہا ہا، اس طریقے سے۔ بعض اوقات یہ ایسے لکھا آتا ہے جیسے 2 آنکھیں ہوں، تو اس طرح لکھا ہوا آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے اس شکل میں بھی آ جاتا ہے،
تو یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے، بلکہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں مہین میں ہے، یہ ہا دو آنکھوں والا ہے، یہ ہا اور یہ انفسہم میں جو ہا ہے سیم لیٹر ہے، صرف ان کی شکلیں چینج ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، بریک ہا کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ انفسہم، ہم، اب ہا کے بعد میم ہے، میم جو ہے، میم کو پڑھتے وقت ڈیفینیشن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میری ویڈیو گاؤں دیہات مختلف علاقوں میں دیکھی جاتی ہے، ان کو کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں اردو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے آپ کو آسان لفظوں میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میم جو ہے، میم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو آسان لفظوں میں مخرج بتا رہا ہوں۔ اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ، ان دونوں ہونٹوں کا باہر والا حصہ یعنی خشکی والا حصہ، جس کو ہم خشکی والا حصہ بولتے ہیں، وہاں پر یہ یعنی دونوں ہونٹ کا خشکی والا حصہ ملے گا آپس میں، تو یہ میم پڑھا جائے گا۔ میم، خشکی سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں خشکی سے مراد یہ ہے جہاں پر دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، ملنے والی جگہ جو اندر جگہ چھپ جاتی ہے وہ تو ہمیشہ گیلی رہتی ہے۔ اب جو ہونٹوں کی جگہ ہونٹوں کے ملنے کے بعد بھی خشک رہتی ہے وہ گیلی نہیں ہوتی، تو وہ کون سی جگہ ہے؟ خشکی والی جگہ ہے۔ تو باہر والا حصہ دونوں ہونٹوں کا ملے گا تو یہ میم پڑھا جائے گا، میم میم۔ انفسہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ نون زبر ان، یا زبر یا، کیونکہ ان حروف کے پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، ان کو ذکر نہیں کریں گے۔ اب حمزہ کو جب یا سے کنیکٹ کریں گے تو حمزہ بیچ میں حمزہ اور یا کے درمیان جو نون ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں پہ غنہ ضرور کریں گے۔ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو تجوید کی اصطلاح میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو ادغام کہا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ان یکفر، ایسا نہیں کرنا، آئیں حمزہ کو یا سے کنیکٹ کرنا ہے، آئیں یکفرو، یا کاف زبر یک، فا پیش فو، را واو پیش رو، یکفرو۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، حمزہ کا مخرج بھی بتا چکا ہوں، نون کا مخرج بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو طریقہ کار بتا چکا ہوں۔ اب ہے یا کو دیکھیں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں اور پڑھنے کا تجربہ بتا رہا ہوں، مخرج کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، وہ بار بار بتا چکا ہوں آپ کو۔ یا کیا ہے؟ آپ کی جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے، یہ آپ نے اوپر والا جو تالو کا حصہ ہے اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یا یا یا، اس طریقے سے۔ اگر آپ نے سختی سے ٹچ کیا، سختی سے ملایا، تو یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ یا نارمل طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آسانی سے ادا ہو جائے۔ آئیں یک، اب یا کے بعد کاف ہے، کاف کا مخرج ہے، یعنی آپ کو آسان لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا زبان کی جو جڑیں ہیں، ان جڑوں کو آپ نے اوپر والا جو آپ کا تالو ہے جو زبان کے بالکل اوپر ہے، ان کا جو نرم حصہ ہے اس کے ساتھ نہیں ملانا، جو سخت حصہ ہے جہاں پر ہم فنگر لگاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے زبان کے بالکل اوپر ہے، وہاں پر زبان کی جڑ لگے گی تو کاف پڑھا جائے گا، کاف کاف، اس طریقے سے یک فو، اس طریقے سے۔ اس میں قلقلہ نہیں ہوگا، یہ بریک کاف میں۔ فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ہے را، را کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ را کو پڑھتے ہوئے زبان کا جو بالکل سامنے والا حصہ ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے آپ نے زبان کو، جو زبان کی جو تھوڑا سا فرنٹ والے حصے سے تھوڑے سے پیچھے والی جگہ ہے وہ آپ نے ٹچ کرنی ہے۔ کہاں پر؟ یہ اوپر والے جو دانت ہیں ان سے پیچھے، اوپر والے دانتوں کی جڑیں آتی ہیں، جڑوں سے پہلے ایک مسوڑے آتے ہیں، مسوڑوں سے تھوڑا سا اوپر کی طرف، یہ زبان کا فرنٹ سے تھوڑا سا پیچھے والا حصہ لگے گا تو را پڑھا جائے گا، را را، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یکفرو،
آگے ہے واو. واو کو پڑھتے وقت واو کو پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، اور یہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ غلط پڑھ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. دیکھیں واو کو پڑھتے وقت اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ دونوں گول ہوں گے تو واو پڑھا جائے گا، اگر گول نہیں ہوں گے تو پھر پڑھا جائے گا وا وا. یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا. وا وا اس طریقے سے پڑھنا ہے. یکفرو. اب اس کے بعد ہے با با. با کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں با کو پڑھنے کا طریقہ یہ، بعض اوقات لوگ با پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. نہ ہی اس کو پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے، نہ ہی بریک پڑھنا ہے، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. اوپر والا ہونٹ نیچے والا ہونٹ ان کی گیلی جگہ جو ہے یعنی تری والی جگہ آپس میں ملے گی تو با پڑھا جائے گا. با با اس طریقے سے. با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما. اس کے بعد ہے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے. اس کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. بیما انزالا. حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، انزا. لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا. حمزہ پیش او، انزل اللہ. اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب حمزہ کا مخرج بھی ہو چکا، نون کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. آگے ہے زا. زا جو ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے سین کے بارے میں بتایا تھا اسی طریقے سے زا پڑھا جائے گا. زبان اوپر والے دانتوں کے ساتھ بھی کنارے سے ٹچ نہیں ہونی، نیچے والے دانتوں کے کنارے سے بھی ٹچ نہیں ہونی، تھوڑا سا پیچھے رکھ کے کم از کم اتنا ہو کہ وہاں سے ہوا، سیٹی کی ہوا جو ہے وہ نکل سکے. یہ طریقہ کار آپ نے اپنانا ہے. زا زا اس کو موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. زل اللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے. زل اللہ. باغین، با غین زبر باغ، یاد زبر ین، باغین. یہ جو غین ہے، غین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جو منہ کا خالی حصہ ہے وہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے. کیسے؟ غا غا، غین غین، اس طریقے سے. باغین باغین. اس طریقے سے آپ نے غین پر پریکٹس کرنی ہے کہ غین کو کیسے پڑھنا ہے. باغین. اب اس کے بعد یاد و زبر ین، حمزہ یاد و زبر آئیں، یا پیش یو، آئیں یو. یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، ادغام یرملون. 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، ان کی ڈیٹیل آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کے بعد ہے نزل اللہ. نون زا زبر نز، زا زد زی، نزی. لام لام زبر لل، لام کر زبر لا. للہ حافظو، للہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے من، میم نون زیر من. یہاں جو باتیں آپ جو حروف بتا رہا ہوں ان میں مخرج میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈیٹیل ان کی بتا چکا ہوں، اور جو لفظ رہتے ہیں، حرف رہتے ہیں، ان کی آگے میں بتاتا ہوں، آپ نے توجہ سے سننا ہے. اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. انفسکم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من. اب من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے والی لائن میں فا آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر فا آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، 1 الف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے. نون ساکن کا اخفا، اخفا کا معنی ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، غنہ نہیں چھوڑنا. فا ضاد زبر فض، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، فض لی ہی. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، فا کے بعد جو ضاد آ رہا ہے یہ ضاد مشکل لفظ ہے، بڑے بڑے لوگ ادا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، آخر کار نکال لیتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. اس کا مخرج سمجھیں آپ.
پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں، اب آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں. بہت جو ہے اس کا مخرج ہے زبان کی لیفٹ سائڈ یا دونوں سائڈیں اوپر والے داڑھوں کے ساتھ، یعنی جو مسوڑے ہیں داڑھوں کے، ان کے ساتھ ٹچ کرنی ہے. جیسے ہی یہ دو سائڈیں ٹچ ہوں گی اور یہ حروف مستعلیہ میں ہے، اس سے پر پڑا جائے گا، تو پر پڑھنے کے لیے اس زبان کو ٹچ کرتے ہی ساتھ اوپر ہی اٹھانا ہے. اوپر اٹھائیں گے تو یہ پر پڑا جائے گا. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فض لی، فض لی ہی. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں فد لی، فد لی، یہ غلط ہے. بعد میں کلکلا ہو جائے گا، غلط ہے. کلکلا نہیں کرنا. فض لی ہی، فض لی ہی. اب لام کے نیچے زیر ہے، اس کو لے ہی نہیں پڑھنا. لام زیر لے نہیں ہوتا، لام زیر لی، لی، لا، لام زیر لی. اس طریقے سے لام کو بھی زبان کا جو بالکل فرنٹ ہے وہ آپ نے دانتوں والی جڑوں کی جگہ پہ لگانا ہے. لام، لام، پھر یہ صحیح طریقے سے ادا ہونا ہے. فضلہ، ٹھیک ہے. ہاں کے نیچے کھڑی دیر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے. اعلی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا. اعلی، میم نون زبر من، یا زبر یا، من یا. شین الف زبر شا، حمزہ پیش او. یشاء، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب یہاں پر عین ہے، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. عین کے بارے میں بعض اوقات لوگ مجھے میسج بھی کرتے ہیں کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ عین جو ہے، عین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، عین زبر را، را. اگر ساکن ہے تو آر، بار، تار، ثار، اس طریقے سے پڑھنا ہے. جیسے کپڑے نچوڑے جاتے ہیں ویسے ہی نچوڑنا ہے، ایسے بار، تار، ثار، اس طریقے سے. لیکن یہاں پر عین کے اوپر زبر ہے تو زبر کے مطابق پڑھا جائے گا. عین زبر را، لام کھڑا زبر لا، علا. یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب لام کے بعد یا ہے، یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پہلے بار بار اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ را کیوں، یا جو ہے اس طریقے سے کیوں لکھا آتا ہے. اب اس کے بعد ہے من، میم زبر ما، نون زبر من. من یشا، یہاں پر غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. آپ نے توجہ سے جو ہے وہ سننا ہے. کیسے؟ من، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو ادغام کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یا زبر یا، من یا. شین الف زبر شا، من یشا، حمزہ پیش او. یشا، شین کیا گیا الف ہے، ایک الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ پیش او، یشاء. ایک اور بات یہاں پہ سمجھیے گا، الف جو ہوتا ہے، الف جب پڑھا جاتا ہے تو الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، کیونکہ حروف مستعلیہ پر پڑے جاتے ہیں، تو الف سے پہلے جب بھی حروف مستعلیہ آئے گا، الف کو جتنا بھی آپ لمبا کریں گے، لانگ کریں گے، مقدار کے مطابق الف کو بھی ساتھ پر پڑھا جائے گا. اور اگر بریک حرف ہو تو الف کو بریک پڑھیں گے. اب یہاں پر شین بریک ہے تو یہاں پر ادا کرتے ہوئے اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یشا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اگر اس سے پہلے ہوتا قاف تو پھر قالو، یہاں پر بھی دیکھیں جیسے یہ نیچے یہ ہے قالو، یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا تو الف سے پہلے قاف جب پر پڑھا جائے گا تو الف کو بھی پر پڑھیں گے، چاہے جتنی مرضی لانگ کریں. اب یہاں پر مد کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا، حمزہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. اس کا مخرج بھی یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اور حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے، سینے سے تھوڑا سا اوپر کی طرف. اس طریقے سے حمزہ پیش او. اس کے بعد ہے من عبادی، میم نون زیر من، عین زیر عی، با الف زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی. من عبادی، عین کے اوپر زبر اور عین کو ساکن پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا تھا. اب ہے عین کے نیچے زیر، یہ آپ نے سمجھنا ہے.
بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں عبادی، زیر پڑھتے ہیں پتہ نہیں چلتا، پڑھ زبر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ عین زیر عی عی، اس طریقے سے پڑھنا ہے، عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا عیبا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ عین کے نیچے زیر ہے، زیر پڑھنی ہے، زبر نہیں پڑھنا۔ عیبا عیبا دی، یہاں پر جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا۔ اب ہا کے اوپر جیم ہے، جیم کا مطلب آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، کرنا چاہتے ہیں وقت تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، کرنا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ فبا او، فا زبر فا، با الف زبر با، فبا حمزہ وہ پیش او، فبا او، فا کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو پہلے میں نے بتا دیا ہے، با کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہاں مد متصل ہے، 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، حمزہ کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فبا او، با زیر بی، غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غادا با، 2 زیر بن، بی غادا بن، غین کو بھی پر پڑھیں گے، ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ آگے ہے عین، عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علا علا، اس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ غادا بن، غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غادا با 2 زیر بن۔ اچھا یہاں پر غین کی جگہ پہ خا ہوتا تو خا کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ خا جو ہے بعض اوقات لوگ اس کو واضح نہیں کرتے، آپ نے خا کو واضح کرنا ہے۔ کیسے؟ خا خا، کچھ لوگوں کو نکالنا نہیں آتا، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے بعض اوقات گلے کے اندر کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو اس چیز کو نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ جو آواز ہے یہ خا ہے، اب اس کو تھوڑا سا پر کر لیں، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو خا پڑھا جائے گا، خا خا، یہی ساؤنڈ جو ہے وہ خا کا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس یہاں پر آپ کو میں نے بھاری ساؤنڈ کی جو ہا ہے اس کے بارے میں بتایا، چلیے آگے بتاتا ہوں بریک ہا کے بارے میں، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ غادا با 2 زیر بن، غادا بن، جب وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا، اور وقف نہیں کریں گے تو با کو آگے واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور غنہ بھی ہوگا 1 الف کی مقدار، کیونکہ ادغام ہو رہا ہے۔ یہاں پر پریکٹس کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ فضلہ علی من یشاء، شین جب ادا کریں گے تو آواز پھیلے گی، ٹھیک ہے، ساکن ہوگی تو پڑھا جائے گا اش اش اش، اس طریقے سے، اور جب زبر زیر پیش ہوگا تو پھر شا شی شو، الف کے ساتھ ہوگا تو، اور صرف زبر زیر ہوگا تو پھر اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شا شی شو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہ وہی مخرج ہے جو یا کا میں نے آپ کو بتایا، جو جیم کا بتایا، جیم بھی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے کہ وہاں پر زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے گا تو جیم پڑھا جائے گا، اور شین بھی اسی سے ادا ہوگا، زبان کا درمیان والا جو حصہ ہے اوپر والے تالو سے لگائیں گے تو شین اور جیم پڑھا جائے گا اور یا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے من، پریکٹس کے طور پہ ہم پڑھ رہے تھے، من یشاء من عبادی فباؤوا بغضب علی غضب۔ اب اس کے بعد ہے وللکافرین، واو زبر وا، لام لام زیر لل، ولل، کاف کھڑا زبر کا، ولل کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، رینا، وللکافرین، را کے نیچے جب زیر ہوتا ہے را بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، پیش ہو زبر ہو یہ حالتیں جو ہے وہ پر پڑھنے میں ہے۔ وللکافرین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، یہ ذال ہے، ذال کو پڑھتے وقت سیٹی سے بچنا ہے، آپ نے ذال نہیں پڑھنا،
زا نہیں پڑھنا، ذال نارمل طریقے سے، ذال۔ زبان کا جو فرنٹ والا حصہ ہے آپ نے، یہ اوپر والے جو دانت ہیں ان کی جو جڑیں ہیں وہاں پہ آپ نے لگانا ہے، تو یہ ذال پڑھا جائے گا، سوری ذال کا مخرج ہے، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگانا ہے، تو یہ ذال پڑھا جائے گا بغیر سٹی کے، ذال ذال۔ اور اسی کے مد مقابل دال ہے، دال کا جو مخرج ہے وہ آپ نے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگانا ہے، تو یہ دال پڑھا جائے گا، دال دال۔ اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور با میم دو پیش بم، اور ادا بم میم پیش مو، ہا یا زیر ہی موہی، نون دو پیش نن موہی نن۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ہا کی، اب بھاری ساؤنڈ کے ساتھ جو ہا ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ سینے سے جو حلق ہے سینے کے ساتھ وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ۔ ہا کے ساتھ ساتھ باریک ہا جو جیم کی شکل میں آتی ہے، ہا ہا، اس ہا کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، ہا ہا۔ جو جیم کی شکل میں ہا آتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے یہ والا ساؤنڈ نکالنا لازمی ہے، اس طریقے سے۔ اگر ساکن ہوگی تو پھر پڑھا جائے گا آہ باہ تاہ ثاہ، اس طریقے سے۔ اگر ہا کے نیچے زیر ہوگی تو پڑھا جائے گا بیحی جارا، جیسے سورۃ الفیل میں ہے، با بیحی بازر بی حاضر حی، بیحی جارا، اس طریقے سے۔ اور اگر زبر ہوگا تو پھر پڑھا جائے گا فتحا فتحا، ہا کے اوپر زبر، اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ موہینن، یہاں ملا کے پڑھیں گے تو نون کو واو سے کنیکٹ کیا جائے گا، وقف کریں گے تو نون ساکن کر دیں گے، موہین۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔